اس ویڈیو میں ہم پرسونیفیکیشن پر بات کریں گے۔ یہ ایک فگر آف سپیچ ہے جس کا استعمال شاعری میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ اس لفظ کو سمجھ لیں۔ ایک لفظ ہے پرسن، جس کا معنی آپ جانتے ہیں کسی بھی انسان، مرد یا عورت، اس کے لیے ایک ناؤن کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ پرسن سے بنتا ہے پرسونیفائی، جو کہ ایک ورب ہے، یعنی کسی چیز کو جو پرسن نہیں ہے اسے پرسن بنا دینا، پرسونیفائی کرنا کہلاتا ہے۔ اور پرسونیفائی سے بنتا ہے پرسونیفیکیشن، یہ بھی ایک ناؤن ہے، یعنی کسی چیز کو پرسونیفائی کرنے والا پورا عمل پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے۔ اب آپ اس کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں۔ دی پروجیکشن آف کیریکٹرسٹکس دیٹ نارملی belong only to humans onto inanimate objects, animals, deities اور forces of nature، یعنی جو خصوصیات انسانوں میں پائی جاتی ہیں انہیں کسی بے جان چیز، کسی جانور، کسی مقدس دیوی یا دیوتا اور فطرت کی مختلف طاقتوں یعنی سمندر، بادل، آندھی، بارش وغیرہ کے ساتھ منسوب کر دینا۔ اب دوسری ڈیفینیشن دیکھیے۔ A figure of speech which gives the qualities of a person to an animal, an object or an idea۔ ایک ایسا figure of speech جو کسی جانور، کسی چیز یا کسی خیال کو انسانی خوبیوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب تیسری ڈیفینیشن دیکھیے۔ Personification is when you give human attributes, characteristics to the object that is being personified۔ جب آپ کسی چیز کو انسانی خصوصیات دیتے ہیں تو یہ پرسونیفیکیشن ہوتی ہے اور آپ اس چیز کو پرسونیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ The objects are not human and in many cases they are not even living things۔ اور جن چیزوں کو آپ انسانی خصوصیات دیتے ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہوتی اور بعض اوقات تو کوئی جاندار بھی نہیں ہوتی، لیکن انہیں پیش ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ جاندار ہوں اور انسانوں کی طرح برتاؤ کرتی ہوں۔ اب آپ انگلش میں اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ The trees whispered their discontent، مطلب درختوں نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ درخت تو سرگوشیاں نہیں کرتے، یہ تو انسانوں کے کرنے والا کام ہے، لیکن اس جملے میں درختوں سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، مطلب درختوں کو انسانوں کی طرح سمجھا جا رہا ہے جو کہ سرگوشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں۔ The angry clouds marched across the sky، یعنی غصیلے بادل آسمان پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس جملے میں آپ دیکھیں گے کہ غصے میں آنا اور آگے کی طرف مارچ کرنا یہ دونوں بھی انسانی خصوصیات ہیں، لیکن یہاں ان کو بادلوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ شاعر نے اس جملے میں بادلوں کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے کوئی فوجی لشکر ہوتا ہے جو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بہت غیظ اور غضب کے عالم میں آگے بڑھتا ہے، تو اس طرح اس جملے میں بادلوں کو پرسونیفائی کیا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ The flowers begged for water، پھولوں نے پانی کی بھیک مانگی۔ اسی طرح I overheard the streets talking about you، میں نے گلیوں کو تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ان جملوں میں پھولوں کا بھیک مانگنا اور گلیوں کا باتیں کرنا بھی پرسونیفیکیشن ہے۔ اسی طرح اب ہم کچھ مثالیں اردو زبان سے بھی لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ایک آرزو کے اندر بہت ساری پرسونیفیکیشنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی نظم کا ایک شعر ہے۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ تو اس شعر میں گل کی ٹہنی کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے کوئی خوبصورت لڑکی ہے جو ندی کے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی ہے، یعنی یہاں پر گل کی ٹہنی کا آئینہ دیکھنا یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے۔ ایک اور شعر دیکھیں۔ نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے۔ اب خزاں کا پتوں میں چھپنا اور رونا یہ بھی پرسونیفیکیشن کی ایک مثال ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اب اداسی کے تو بال نہیں ہوتے، بال تو انسانوں کے ہوتے ہیں، تو اس شعر میں شاعر نے اداسی کو اس طرح سے پیش کیا ہے جیسے کہ وہ کوئی لمبے لمبے بالوں اور بھیانک چہرے والی انتہائی ڈراؤنی سی کوئی چڑیل ہے جس نے شاعر کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ وہاں سے جا نہیں رہی۔ اور یہ جملہ بھی دیکھیں۔ اردو زبان فارسی کا دودھ پی کر جوان ہوئی ہے۔ اس جملے میں اردو زبان کو دودھ پلایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو، مطلب اردو زبان کو پرسونیفائی کیا جا رہا ہے۔ اب ہماری روزمرہ کی گفتگو میں سے بھی چند مثالیں دیکھیں۔ جسٹس از بلائنڈ، انصاف اندھا ہوتا ہے۔ اینگزائٹی از سٹنگ آن ہر فیس، پریشانی اس کے چہرے پر بیٹھی ہے۔ اپرچونٹی ناکس ایٹ دا ڈور بٹ اونلی ونس، کامیابی صرف ایک مرتبہ دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اٹ واز ٹائم ٹو گو ہوم بٹ دا بیل ریفیوز ٹو رنگ، گھر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن گھنٹی نے بجنے سے انکار کر دیا۔ اب انصاف کا اندھا ہونا، پریشانی کا چہرے پہ بیٹھنا، کامیابی کا دروازے پر دستک دینا اور گھنٹی کا بجنے سے انکار کر دینا، یہ سب پرسونیفیکیشن کی مثالیں ہیں۔ آئی لو دا ساؤنڈ آف رین ڈراپس ڈانسنگ آن دا روف، میں نے چھت پر بارش کے قطروں کے ناچنے کی آواز سنی۔ دا سن از اسمائلنگ ایٹ می ٹوڈے، آج سورج مجھ پر مسکرا رہا ہے۔ دی پاپ کارن لیپٹ آؤٹ آف دا باؤل، پاپ کارن نے برتن سے باہر چھلانگ لگا دی۔
I feel my computer hates me. مجھے لگتا ہے کہ میرا کمپیوٹر مجھ سے نفرت کرتا ہے. ان سب جملوں کے اندر بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے. اب آخر میں انگلش پوئٹری میں سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. The moon gazed on my midnight labors, while with unrelaxed and breathless eagerness, I pursued nature to her hiding places. آدھی رات کے وقت جب میں بڑی مشقت اور تجسس کے ساتھ فطرت کا تعاقب کر رہا تھا تو چاند نے میری طرف گھور کر دیکھا. اب چاند تو گھور کر نہیں دیکھتا اور نہ ہی نیچر کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعاقب کیا جائے. تو اس شعر کے اندر چاند کو اور فطرت کو پرسونیفائی کیا گیا ہے، یعنی ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ وہ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوں. ایک اور شعر دیکھیں. The leaves on the ground danced in the wind, the brook sang merrily as it went on its way. ہوا چلی تو پتوں نے زمین پر ڈانس کیا اور بہتی ہوئی ندی نے خوشی کا گانا گایا. اب پتے ڈانس نہیں کرتے اور نہ ہی ندی گانے سناتی ہے، یہ دونوں کام انسانوں کے کرنے کے لیے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے پتوں کو اور ندی کو پرسونیفائی کر دیا ہے. اب اتنی زیادہ مثالیں دیکھنے کے بعد آپ کو یقیناً پرسونیفیکیشن یعنی تجسیم کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، میں آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ.